علیہ السلام کا مقصد تھا۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی بیوی نے مذاق میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی طرح یاد رکھیں کہ اولاً تو اصول یہ ہے کہ طلاق کا حق شوہر کو ہے، بیوی کو نہیں، تو لہذا بیوی چاہے کتنے جملے کہتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر کے ہاتھ میں حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تفویض طلاق، کہ شوہر اپنی بیوی کو بعض اوقات وہ حق دے دیتا ہے لیکن اس سے حق سلب نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شوہر کہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے لینا، تو یہ شوہر کے پاس بھی حق رہے گا لیکن بیوی کے پاس بھی آ جائے گا۔ اس میں جب اس نے کہا جب چاہو تو پوری زندگی میں جب چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر ہمیشگی والے الفاظ نہ ہوں، بس یہ کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تم اپنے آپ کو طلاق دے لو، تو یہ اسی مجلس تک محدود رہے گا۔ اگر عورت طلاق دے دے ٹھیک، اگر دونوں رخصت ہو گئے، جدا ہو گئے، کھا پی لیا، کوئی دنیا کی باتیں شروع ہو گئیں، اختیار ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اگر یہ بیوی کو تفویض طلاق تھی اور پھر اس نے کہا 3 طلاقیں، پھر تو ہو جائیں گی، اگر نہیں ہے تو نہیں۔ اچھا اس میں ایک اور صورت ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا لیکن بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیں گے پھر انشاءاللہ میں جواب کمپلیٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں طلاق کے بارے میں، جی کہ اگر بندہ کوئی طلاق کے بارے میں کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیتا ہے جی تو اس کے حساب سے، اس فتوے کے حساب سے اس کے طلاق نہیں ہوتی مگر وہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آخرت میں اگر مثلا کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے تو کس پہ گناہ واجب ہوگا، کہ وہ جس نے فتویٰ لیا ہے یا مثلا مفتی صاحب پہ یہ گناہ واجب ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان مثلا کہ مفتی صاحب سے پوچھتا ہے طلاق کے بارے میں تو مختلف مفتی سے پوچھ لیتا ہے، وہ طلاق واجب نہیں ہوتی مگر آ کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس پہ کیا اس کے پہ گناہ واجب ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کرم۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کافی رہنمائی فرماتے ہیں، تو آپ کی تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی۔ جی بولیے۔ میں عطا بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی جی بولیے۔ تو مفتی صاحب میں نماز پڑھتے ہوئے اٹک جاتا ہوں کچھ جگہوں پہ، تو مجھے نماز میں مشکل پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب دوسری شیف میں اینڈ میں اٹک جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے بس صحیح، پھر کیا اس میں کیا حکم ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور کوئی کویسچن؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ اگر بیوی مذاق میں شوہر کو کہے میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں تو کیا ہوگا، تو میں نے اس میں 3 صورتیں بتائیں۔ پہلا یہ کہ شوہر نے طلاق وغیرہ تفویض بالکل کچھ نہیں کی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی کی طرف سے طلاق واقع ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر شوہر نے طلاقیں سپرد کی تھیں تو پھر اگر اسی مجلس میں یا ہمیشگی والے الفاظ تھے، عورت نے طلاق دی تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی نے، شوہر نے طلاق تفویض نہیں کی تھی لیکن جب بیوی نے کہا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں اور شوہر نے جواب میں کیا میں نے قبول کی، تو اب فوراً 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ جب بیوی نے آفر کی اور شوہر اس کو قبول کر لے تو یہ شوہر کی طرف سے ہی طلاقیں دینا متصور ہوگا۔ مجھے ایسے کئی کویسچن آتے رہتے ہیں کہ ہم تو مذاق میں میاں بیوی بیٹھے تھے، یہ جملہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نے دین نہ سیکھا ہو، جب آپ نے مسائل نہ سیکھے ہوں تو دین کو کبھی بھی مذاق کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں، کسی بدعت میں مبتلا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کہ آپ کی طلاقیں واقع ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ حرام زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور پھر بھولے پن میں یہ کہنا کہ جی ہمیں تو علم نہیں تھا۔ جب علم نہیں تھا تو پھر آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ باہر کے ملک میں جب کوئی جانا چاہتا ہے تو پہلے وہاں کے پورے قوانین کا اچھی طرح مطالعہ کرتا ہے اور پھر